اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں امیر المومنین سے تمسک کرنے والوں میں قرار دیا۔ تعریف اس خدا عز و جل کی جس نے پیکر ہستی کو کائنات سے ہم آہنگ لباس عطا فرمایا اور اپنی تجلیات کو آثار فطرت میں اشکار فرمایا۔ اس خدا عز و جل نے نوح انسانی کی ہدایت کے لیے اپنے بنائے ہوئے ہادیوں کو شمع ہدایت قرار دیا اور ان کے وسیلے سے انسانوں کا معاشرتی نظام اور اس کے احکام عطا کر کے ان کے احکام کی پابندی کا حکم دیا۔ انگرت درود و سلام ہو کاشان نبوت و ولایت کی ان پاک باز ہستیوں پر جو بنی نوع انسان کی تربیت کرنے والے اور ان کے لیے راہ توحید کو روشن کرنے والی ہیں۔ آج اس عظیم کرشماتی شخصیت کی ولادت کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ میرے الفاظ کہاں، مدحت حیدر کہاں، یا علی آپ کے لائق میری گفتار کہاں، آپ کے مدح سرا عرش بری کے ملکوت، آپ کے مدح سرا عرش بری کے ملکوت، آپ کی شان کے شایان میرے الفاظ کہاں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد اگر کسی کے فضائل بلند نظر آتے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ اس شخصیت کے لیے خود مصور نے ایسی کوئی دوسری تصویر ہی نہیں بنائی کہ علی کا چہرہ زبور قرآن، حلیم ذات خدا کی رونق، علی کے ماتھے کی روشنی سے عیاں ہے عرش اولا کی رونق، علی کے سر پر سجانے آتے ہیں مصطفیٰ تاج قلقفا کا، علی کے پیروں کو سجدہ کرنے کو اترے نجم حلتا کا، علی کے آبرو کے خم میں پناہ راز شمشیر لافتہ کا، علی کی آنکھوں میں عکس ابھرا ہوا ہے انوار مصطفیٰ کا، علی کی ہلکی سی مسکراہٹ سے ہے ستاروں کا جھلملانا، علی کی انگڑائیوں میں مضمر ہے دو جہانوں کا لڑکھڑانا، علی کے ہاتھوں کی سب لکیروں میں حق کی قسمت جھلک رہی ہے، علی کے پنجے میں نفس باطل شکستہ ہو کر بھڑک رہی ہے، علی کے قدموں سے بھیک لے کر زمانے کا قبلہ بن گیا ہے، علی کے پیروں کو سجدہ کر کر صنم گدا کعبہ بن گیا ہے۔ آپ کی نورانی تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کی ولادت 13 رجب بروز جمعہ بمقام خانہ کعبہ میں ہوئی۔ نور سے نور جلی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا، قل هو اللہ احد نے دی صدا، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف کی بیٹی تھی اور والد حضرت ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کی نسل سے تھے، اس لحاظ سے حضرت علی ہاشمی طرفین تھے۔ اس مولود کعبہ کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ اس حیرت انگیز اور معنوی تغیرات بھی دیکھنے میں آئے۔ تواریخ اسلام میں آپ کی ولادت یوں بیان کی گئی ہے۔ شیخ صدوق روایت کرتے ہیں کہ یزید بن قارم نے کہا کہ میں عباس بن عبد المطلب اور دوسرے قبیلے کے چند افراد خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جن کے حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے خانہ کعبہ کے پاس ہیں اور کہنے لگیں، خدایا میں تجھ پر، تیرے رسول اور تیری کتابوں پر اور جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا ان سب پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے دادا جناب ابراہیم کے قول کی تصدیق کرتی ہوں، انہوں نے ہی اس کے گھر کی بنیاد رکھی، بس اے اس گھر کو تعمیر کرانے والے، جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کے طفیل اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ کعبے کی دیوار شکافتہ ہوئی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، کعبے کی دیوار پھر برابر ہو گئی، خوشی سے جھوم رہی ہیں کعبے کی دیواریں، خوشی سے جھوم رہی ہیں کعبے کی دیواریں، لگتا ہے میرے مولا کی ولادت قریب ہے۔ کمال ہے نا کہ جب کعبہ ہل رہا تھا اور تو بی بی اندر چلی گئی، یعنی پہلے سے آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ خانہ کعبہ مسکرانے لگا۔ ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے مادر موسیٰ جانتی تھی اور ان پر وحی آتی تھی، اسی طرح مادر علی پر بھی وحی آتی ہوگی۔
مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی۔ دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی۔ 3 دن بی بی اندر رہی۔ مکے کے لوگ حیران ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اکیلی خانہ کعبہ کے اندر ہیں، کسی طریقے سے تالا کھلوا دیا جائے۔ چابی لاتے ہیں لیکن تالا نہیں کھلتا۔ جناب ابو طالب کو بلایا گیا، آپ چابی لے کر آئے، تمام مجمع جمع ہو رہا ہے لیکن تالا نہیں کھل رہا۔ کسی نے آواز دے کر کہا کہ تالا توڑ دو۔ جناب ابو طالب کے برابر میں جناب نبی تے آواز آئی، تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امر الہی سے کیا دیکھا کہ دیوار دوبارہ کھل گئی اور وسط کعبہ میں جناب فاطمہ بچے کو لیے بیٹھی ہیں۔ کیا خوب شاعر نے کہا، خدا کے گھر سے خدا کے گھر میں خدا کی امید آ رہا ہے، خدا کے گھر سے خدا کے گھر میں خدا کی امید آ رہا ہے، غلاف کعبہ کے وسط میں ہی غلاف توحید آ رہا ہے، غلاف کعبہ کے وسط میں ہی غلاف توحید آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، حضرت علی کو اپنی آغوش میں لیا تو حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کر سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی۔ آپ نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، لعاب دہن نبی کو چوسنا شروع کیا، بلکہ یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ علم رسالت کا سارا علم سینہ ولایت میں منتقل ہو رہا تھا۔ جناب فاطمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب فاطمہ مولا علی کو لے کر جب خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جناب فاطمہ آغوش میں بچے کو لے کر جا رہی ہیں۔ کتنے فضائل ہیں یہ میرے مولا کے بیان نہیں کیے جا سکتے، اور کتنے ہی ایسے فضائل ہیں کہ جنہیں مٹا دیا گیا، لیکن کعبے کا یہ فضائل کوئی مٹا نہ سکا۔ عجب کہانی ہے منکر کعبہ کی، عجب کہانی ہے منکر کعبہ کی، ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا۔ جناب فاطمہ تشریف لے کر جا رہی ہیں، دیوار پھٹی تھی، دیوار پھٹی ہوئی تھی اور دروازہ بن گیا تھا۔ یہ کمال ہے خاتون ہے، کمال ہے خاتون ہے، اگر ذرا زور سے دروازہ کوئی کھول دے یا تیز ہوا چلنے لگے تو خواتین ڈر جاتی ہیں، فطرت ہے، ڈر جاتی ہیں، لیکن ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی عام بیوی نہیں تھی۔ فرار کی ماں ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتی، یہ تو حیدر کرار کی ماں تھی۔ آگے بڑھ گئیں اور آگے بڑھی، یہ وہ ماں تھی کہ حرم میں جائیں پناہ جہاں ہے حیدر، حرم میں جائیں پناہ جہاں ہے حیدر، خدا کا گھر بھی یقیناً مکان ہے حیدر، جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو، جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو، یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے، یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال 13 رجب کو یہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، رکن ایمانی شک ہو کر بتا دیتا ہے کہ یہاں سے مادر علی اندر آئی تھی۔ کس طریقے سے تجربے کر لیے گئے کہ کسی طریقے سے اس نشان کو ختم کر دیا جائے۔ خانہ کعبہ کے 3 کونے ایک جیسے ہیں لیکن ایک الگ ہے۔ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی یہ نشان ختم نہ ہو سکا۔ ہر سال کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے کہ نشان ختم ہو جائے، سیسا لگوا دیا گیا، لیکن دیوار شک ہو جاتی ہے۔ 13 رجب آتے ہی دیوار کعبہ مسکرا کر کہتی ہے، میں علی کی ہوں، میں علی کی ہوں۔ اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا، اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا، نشان باقی ہے جو اب تک وہ کب کا مٹ چکا ہوتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کعبہ دیکھ کر محسن، میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن، جہاں آنے پہ سجدہ ہے وہاں رہتے تو کیا ہوتا، جہاں آنے پہ سجدہ ہے وہاں رہتے تو کیا ہوتا۔ یہ شان مولا کائنات ہے کہ جس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ خانہ کعبہ خدا کی وہ عظیم عبادت گاہ کہ جس کے لیے کیا خوب شاعر نے کہا، وجہ تعظیم حرم ہے ولی یاد آئے، وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، حج کا مقصد ہے حاجی کو جلی یاد آئے، میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی یوں بھی، میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی یوں بھی، میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ یہ کون علی ہے؟ جو قرۃ العین ہے، جو امیر المومنین ہے، جو نور ثقلین ہے، جو فاتح خیبر و خندق ہے، جو فاتح بدر و حنین ہے،
جو علم یقین ہے، علی نور مبین ہے، علی حجت عالمین ہے، علی امیر ملک دین ہے، علی سید کل مسلمین ہے، شاہ نجف علی امیر المومنین ہے، علی کل نماز ہے، علی قنوت بھی ہے، علی قیام بھی ہے، علی رکوع بھی ہے، علی سجود و سلام بھی ہے، علی سرور کائنات بھی ہے، علی معنی کل صلوات بھی ہے، علی زینت تمام عبادات ہے، علی عطا کرامات ہے، علی صاحب معجزات ہے، علی اسد اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ، خلیفۃ اللہ، باب اللہ، امین اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، نور اللہ، قلب اللہ، کرم اللہ، علم اللہ، علی دست خدا، علی حجت خدا، علی حکمت الہی، علی حبل الہی، علی معرفت الہی، علی صراط الہی، علی وسیع الہی، علی عصمت الہی، علی نعمت الہی، علی علم الہی، علی علم معدن، علی ہدایت ربانی، علی فکر نورانی، علی طریقہ رحمانی، علی شعر الہی، علی فرقان بھی ہے، علی برہان بھی ہے، علی حق کی پہچان بھی ہے، علی قرآن بھی ہے، علی دین کی زبان بھی ہے، علی مومن کے دل کی آواز بھی ہے، علی آیت کبریٰ، علی عاقل، علی دانش، علی ہمت، علی رافت، علی علت، علی فضل، علی فاضل، علی عادل، علی حاکم، علی دین، علی یاور، علی صابر، علی توریت، علی قرآن، علی انجیل، علی فرقان، علی مظہر، علی اطہر، علی زاہد، علی تقوی، علی عالم، علی افضل، کیا کہوں اس علی کے بارے میں کہ جس کا نام عدالت ہے، جس کی راہ سعادت ہے، عشق علی شہادت ہے، فکر علی ہدایت ہے، ذکر علی عبادت ہے، شان علی ولایت ہے، عید علی مبارک ہے، عید علی مبارک ہے، وہ علی جو عروۃ الوثقیٰ ہے، کلمات الحسنی ہے، سلطان اولیاء ہے، سید الاوصیاء ہے، کلمات الحسنی ہے، سید الاوصیاء ہے، رکن اولیاء ہے، وہ علی جو وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، نور اللہ ہے، سر اللہ ہے، حسن اللہ ہے، روح اللہ ہے، باب اللہ ہے، سیف اللہ ہے، عبد اللہ ہے، اسد اللہ ہے، اسد اللہ ہے، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس علی کے لیے تو جتنا بولا جائے کم ہے، کیونکہ یہ وہ علی ہے کہ جس سے علی راضی، اس سے نبی راضی، اور جس سے نبی راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ اس علی کی ولادت قریب ہے اور یقیناً سب جشن کی تیاری کر رہے ہیں، سب خوش ہیں کہ اس مولا کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے، کہ یقیناً جو لوگ خوشی منا رہے ہیں ان کے دلوں میں یہی ہے کہ حال دل کھل جائے گا، محفلیں سج جائیں گی، حال دل کھل جائے گا، محفلیں سج جائیں گی، یوم مولود علی تیرا رجب آنے تو دو، لامکاں ہو کر بنایا گھر خدا نے کس لیے، لامکاں ہو کر بنایا گھر خدا نے کس لیے، کعبہ خود بتلائے گا تیرا رجب آنے تو دو، یہ امام اولین استاد جبریل امی، یہ امام اولین استاد جبریل امی، اتباع سکھلائے گا تیرا رجب آنے تو دو، فاطمہ بنت اسد کا چاند ہے چاندوی کا چاند، نور پھیلائے گا ذرا تیرا رجب آنے تو دو، سجدہ معبود میں ننھی جبی لب پہ قرآن، سجدہ معبود میں ننھی جبی لب پہ قرآن، دیکھنا شان خدا تیرا رجب آنے تو دو، گھر میں اللہ کے وجہ اللہ وارث دین بن گیا، گھر میں اللہ کے وجہ اللہ وارث دین بن گیا، بت گریں گے ٹوٹ کر، بت گریں گے ٹوٹ کر تیرا رجب آنے تو دو، بت قدوں کا کاپنا بوجھل اور ازدر کا حال، زور حیدر دیکھنا تیرا رجب آنے تو دو، آدم و عیسیٰ اور موسیٰ ابراہیم کو، آدم و عیسیٰ و موسیٰ نوح و ابراہیم کو، سب کو یکجا دیکھنا تیرا رجب آنے تو دو، شیر علم دین محمد اور علی ہے اس قدر، شیر علم دین محمد اور علی ہے اس قدر، در کھلے گا کھل کے خود تیرا رجب آنے تو دو، گھر سجا کر بیٹھنا بیکار ہے بیٹی کا باپ، خود ہی دے دے گا زباں تیرا رجب آنے تو دو، لم یلد کے گھر سچا خانہ علی کا مرحبا، لم یلد کا گھر سچا خانہ علی کا مرحبا، کیا سما ہوگا ذرا تیرا رجب آنے تو دو، رحمتوں کی بارش ابر کرم بہرے سخا، رحمتوں کی بارش ابر کرم بہرے سخا، موج کوثر دیکھنا تیرا رجب آنے تو دو، اور بہت زیادہ غور کیجیے گا، مزہ آئے گا سننے میں آپ کو،
आयतों से गूंद कर सलवात के फूलों के हार, आयतों से गूंद कर सलवात के फूलों के हार, देखना तोहफा ज़रा तेरा रचप आने तो दो। डालियाँ हूरे लिए तैयार है सब खुल्द में, डालियाँ हूरे लिए तैयार है सब खुल्द में, लाएंगे क्या क्या मलक तेरा रजब आने तो दो। यकीनन हम सब इंतज़ार में हैं और दुआ गो हैं कि मौला हम सब को ये खुशी नसीब फरमाए, अहले बैत के साथ हम उस खुशी में शामिल हों और सब मिलकर अपने मौला से कहेंगे कि मौला आपकी विलादत करीब है। जब विलादत करीब होती है किसी की जो हमारा बहुत करीबी होता है तो यकीनन हम उसके बर्थडे गिफ्ट का इंतज़ाम भी कर रहे होते हैं। आइए हम अपनी मौला के लिए बर्थडे गिफ्ट का इंतज़ाम करते हैं और दिल में ख्याल करते हैं कि मौला को क्या दिया जाए। सोच रहे होंगे आप लोग कि क्या कह दिया, क्या दे सकते हैं हम उस मौला को कि जिसके साथ में पूरी कायनात की कुंजियाँ हों। यकीनन हम उस इमाम को कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसके बर्थडे के दिन हर वो अमल करें जिससे वो हमें खुश नज़र आए, जिससे उनकी रज़ा हमें हासिल हो जाए। उस अली इब्न अबी तालिब की सालगिरह के मौके पर, बर्थडे के मौके पर, विलादत के मौके पर कोई एक ऐसा अमल जो हम समझते हैं कि हमारे मौला को पसंद नहीं और हम अंजाम देते हैं। आइए आइए मेरे बच्चों, सब मिलकर हम वादा करते हैं कि कम से कम एक ऐसी चीज़ को हम इस 13 रजब के दिन ज़रूर वादा करके छोड़ देंगे कि मौला आपसे वादा है कि हमारी इस गलती को, इस कमी को दूर फरमा दीजिए, इस गुनाह को हमसे दूर कर दीजिए। मौला हम आपके बर्थडे गिफ्ट इसी तरीक़े से आपको दे सकते हैं कि 2 रकात नमाज कोई पढ़ ले, यासीन पढ़कर इमाम को तोहफ़ा दे दे। इमाम इससे यकीनन खुश नज़र आते हैं क्योंकि इमाम को और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि उनकी विलायत का इकरार करते हुए उस निज़ाम की तरफ आगे बढ़ा जाए जो मेरा मौला लाना चाहता था। यकीनन वही मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब हैं कि जिनका नाम सुनते के साथ ही मोमिनों के चेहरे खिल जाते हैं। और यकीनन आप सब दुआ गो होंगे और मैं भी दुआ गो हूँ उस दिन की तमन्ना में कि जल्द से जल्द 13 रजब का दिन हम देखें अपनी आंखों से और उस दिन की तमाम बरकत और फजीलतें हम सब समेट सकें। क्योंकि अगर अली जहन में ना हो, अली ना हो तो ज़िंदगी बेकार है। और खुदा तक पहुँचने का अगर कोई बेहतरीन तरीक़ा है, रास्ता है, तो वो ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुँचने का अगर कोई बिलाफसल रास्ता है तो वो अली इब्न अबी तालिब हैं, क्योंकि अली के बगैर ना नबी राज़ी है ना खुदा राज़ी है। बस आखिर में यही कहूँगी कि जिस शख्स के माइंड में लिखा नाम अली है, जिस शख्स के माइंड में लिखा नाम अली है, इस शख्स की फिरदौस तलक कॉल फ्री है, इस शख्स की फिरदौस तलक कॉल फ्री है। बेहुब्बे अली कॉल जो अल्लाह से मिलाई, बेहुब्बे अली कॉल जो अल्लाह से मिलाई, आवाज़ यही आती है नेटवर्क बिज़ी है।